الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ شریف کے سبق میں آج حدیث مبارکہ ہے 226 نمبر، اور باب ہے باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، علماء کی فضیلت اور علم کی ترغیب سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان حضرت ان سعید بن المسیب ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ حدیث مبارکہ الفاظ میں انتہائی مختصر ہے، لیکن جتنا اس میں غور کرتے جائیں گے، سوچتے جائیں گے، مفہوم کا ایک دریا اس میں بہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ خود اس سے اندازہ لگائیں، جس کو دین کی سمجھ ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ دین کی سمجھ اگر آپ کو ہے تو آپ مقدر پہ نازاں ہوں، خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اللہ آپ پر مہربان ہے، اللہ نے خصوصی ارادہ رحمت کا، کرم کا، بھلائی کا آپ کے ساتھ فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے۔ یعنی جس کے پاس دو چیز ہوتی ہے نا، وہ محبت والوں کو بانٹتا ہے، جو محبوب چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کو محبوب تو علم ہے، وہی علم کی دولت ہی اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی، اولیاء کو عطا فرمائی، علماء کو عطا فرمائی۔ تو اللہ کی محبوب ترین جو شے ہے وہ علم ہے، چونکہ علم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ عرفان عطا فرماتا ہے۔ بے علم نتما خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے تو خدا کی شناخت بھی نہیں ہوتی۔ علم ہی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے رب تک پہنچنے کا کوئی طریقہ سلیقہ اپناتا ہے۔ تو یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ تو اگرچہ بظاہر علماء کے پاس یہ سکے نہ بھی ہوں اور پرکشش معاملات زندگی ان کے وہ پرکشش نہ بھی ہوں، تو پھر بھی اس لیے یہ مطمئن ہے۔ یعنی کتنے لوگ ہیں ایسے، کروڑوں اربوں پتی ہیں، لیکن نفس مطمئنہ نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، پریشانی ہے۔ یہ علماء ہیں، ایک وقت کی روکھی سوکھی کھابلی، اچھے اداروں میں ان کو بچے نہیں بھی پڑھ رہے، اچھے مکانات، اور یہ بات 98% ہے کہ عموماً ائمہ کرام کے جو مسجدوں کے امام ہیں، پورے محلے میں کسی کا گھر اتنا تنگ نہیں ہوتا جتنا امام کا ہوتا ہے۔ نیچے 3 باتھ روم، اوپر امام کا مکان، وہ پھر بھی مطمئن رہتا ہے۔ کسی شعبے والوں کی اتنی تنخواہ کم نہیں ہوتی جتنی امام مسجد کی، وہ پھر بھی مطمئن ہے۔ جب پوچھیں کہے گا اللہ کا بڑا لاکھ شکر، کروڑ شکر ہے۔ یعنی نفس مطمئنہ مل جانا، یہی اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی اور نعمت ہے۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں کمانے کے باوجود گھر میں وہ سکون نہیں ہے، دل میں وہ اطمینان نہیں ہے، طبیعت میں وہ قرار نہیں ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑی عطا ہے، یہ کرم ہے، اور یہ دین سے حاصل ہوتا ہے۔ تو دین کی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، تو ان کو اطمینان بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کی زبان پہ کلمہ شکر رہتا، ہر وقت کلمہ شکر رہے گا۔ اور اتنا کلمہ شکر ادا کرتے بہت کم لوگ دیکھے جاتے ہیں جتنا طبقہ علماء اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جن کو اللہ دین کی فہم عطا کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آج کے سبق کی 227 نمبر، مفہوم میں اس سے ملتی جلتی ہی ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے یہ روایت ہے، یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے وہ بیان کرتے ہیں، انہ قال الخیر عادت والشر لجاجت ومن یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ حضرت معاویہ بن سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خیر ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان کی عادت میں داخل ہے، اور جو شر ہے یہ نفس کی جانب سے ہے۔
اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو خیر انسان کی فطرت میں ہے۔ بعض اوقات ہم یوں کہہ لیں ایک چیز پڑی ہو صاف ستھری، اس کے اوپر آپ اس کی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اسے سنوارتے نہیں ہیں، صاف نہیں کرتے، اس کے اوپر گرد پڑتی جائے گی، اتنی گرد پڑ جاتی ہے کہ وہ اچھی نفیس پاکیزہ چیز بھی انتہائی بدنما لگتی ہے، یا لگتا ہے کہ جہاں کوئی اچھی چیز پڑی نہیں، گرد و غبار وہی آپ کو لگے گا وہاں پڑا ہوا۔ تو ایسے ہی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے خیر رکھی ہے، اور نفس کی روبہ بازی، شیطان کی فریب کاریاں اور معاشرے کی غفلتوں اور فریب کاریوں کی وہ گرد ہمارے اوپر اتنی پڑ جاتی ہے کہ ہم روٹین میں پھر غلط کاموں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تھوڑا سا جب دھیان آتا ہے، کوئی ٹھوکر لگتی ہے، کسی اللہ والے کے پاس ہم کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کسی عالم دین کا بیان سن لیتے ہیں، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ مالک کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ اوپر گرد ساری جیسے بارش سے گرد دھل جاتی ہے، وہ گرد دھل جاتی ہے نیچے سے، اندر سے وہ پاکیزہ انسان، پاکیزہ اس کی فطرت نکلتی ہے۔ تو فطرت میں خیر ہے۔ اب معاشرے کی روبہ بازیاں ہیں جو شر بنا دیتی ہیں، اس میں بندے کو شریر بنا دیتی ہیں، تو بندے کو اچھائی اور